بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ناول 20 سال بعد کی قسط نمبر 5 آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ ملاحظہ کریں۔ سفید علم۔ انہوں نے چونک کر کمرے کی دروازے کی طرف دیکھا، وہاں انیس خان کھڑا تھا۔ آئیے تھاندار صاحب، آپ کے لیے یہاں 2 عدد شکار موجود ہیں۔ محمود بولا۔ شکار؟ آخر یہ سب کیا ہے؟ انیس خان چونکا۔ یہ دونوں حضرات نواب اعجاز کریم کو ہلاک کرنا چاہتے تھے، لیکن یہ ان کی بدقسمتی کہ انہوں نے ایسا ارادہ کیا۔ آپ مہربانی فرما کر انہیں لے جائیے، فاروق نے شریر لہجے میں کہا۔ بہت خوب، یہ تو رومی اور جمی ہیں، اس شہر کے چھٹے ہوئے بدماش، مگر ان سے تو اچھے تھرتھراتے ہیں۔ تم لوگوں نے ان پر کیسے قابو پایا؟ انیس خان کے لہجے میں حیرت تھی۔ دراصل ہم نے ان پر سفید علم آزمایا تھا، فاروق نے کمرے کی چھت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ سفید علم کیا مطلب؟ انیس خان بولا۔ آپ نے کالا علم تو سنا ہوگا، سفید علم اس کے بالکل الٹ ہوتا اور اس کا وار خالی نہیں جاتا، فاروق بولا۔ خیر، میں انہیں لے جاتا ہوں، لیکن آپ لوگوں کے بیانات بھی لینا پڑیں گے۔ خیر، وہ بعد میں لیتے رہیں گے۔ اور ہاں، آپ کے والد کہاں ہیں؟ وہ شیشے کی تلاش میں نکلے ہیں۔ او ہاں، یاد آیا، تھوڑی دیر بعد رومی اور جمی کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالی جا چکی تھیں اور پولیس والے انہیں باہر لے جا رہے تھے، جبکہ انیس خان وہی جم گیا۔ اب میں آپ لوگوں کے بیانات قلم بند کروں گا۔ کیا آپ لوگ بتانا پسند کریں گے کہ واقعہ کس طرح پیش آیا؟ اس پر نواب اعجاز کریم نے حیرت زدہ انداز میں سے کمرے میں ہونے والی جنگ کی تفصیل کہہ سنائی۔ حیرت ہے، رومی اور جمی کا مقابلہ تو بڑے بڑے بدماش نہیں کر پاتے۔ ہم بتا چکے ہیں، یہ کمال سفید علم کا ہے۔ اب چاہیں تو ہم آپ کو بھی سکھا سکتے ہیں۔ ویسے آپ اس وقت اچانک یہاں کس طرح پہنچ گئے؟ آپ لوگوں سے ہی ملنے کے لیے آیا ہوں۔ اس بات نے مجھے بھی پریشان کر دیا کہ اگر شیف انعام اللہ تو اس کا فیصلہ کس طرح ہوگا۔ اختر آبادی صاحب کے مکان میں ہم نے نواب صاحب کی بنی ہوئی ایک تصویر دیکھی تھی۔ اس تصویر کو دیکھنے کے بعد کم از کم ہم تو اختر آبادی صاحب کو مجرم خیال نہیں کرتے، کیونکہ کوئی شخص ایسے آدمی کی تصویر اتنی محبت سے نہیں بنا سکتا جسے اس نے قتل کر دیا ہو۔ محمود نے کہا۔ قانون زبانی باتوں کو نہیں مانتا، ٹھوس ثبوت مانگتا ہے، انیس خان نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ یہ ہم بھی جانتے ہیں، اور اس لیے در در کی خاک چھانتے پھر رہے ہیں، ورنہ اپنے گھر میں آرام نہ کر رہے ہوتے۔ فرزانہ نے بھی برا منہ بنایا۔ اچھا، اگر شیفے کا کچھ پتہ چلے تو مجھے فون کر دیجیے گا، اس نے کہا اور ان کے مختصر بیانات لیے اور چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد فرزانہ گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ کیوں، تم کس جہاں میں پہنچ گئی؟ محمود نے سکورا۔ میں سوچ رہی ہوں انیس خان کو شیفے کی کیا فکر پڑ گئی ہے۔ اس کو فکر تو سب سے زیادہ اختر آبادی کی ہونی چاہیے، کیونکہ اس کی موجودگی میں انہیں بے گناہ ثابت کرنے کا امکان ہے۔ میرا خیال ہے اس میں کوئی عجیب بات نہیں، اپنے دماغ کو نہ تھکاؤ، محمود نے کہا۔ دوسری بات، میں یہ بھی سوچ رہی ہوں کہ اگر یہ جرم اختر آبادی صاحب نے نہیں کیا تھا تو پھر کس نے کیا تھا؟ یہ بات تو ثابت ہو چکی ہے کہ وہ بھی اس وقت کسی شہر میں موجود ہے۔ موجود نہ ہوتا تو ہم پر حملہ نہ ہوتا۔ انیس خان کو رومی اور جمی سے سخت سے یہ معلوم کرنا چاہیے کہ ان دونوں بدماشوں کو کس نے اس کام پر مأمور کیا تھا۔ او ہاں، یہ بہت ضروری ہے، اس سلسلے میں ہمیں انیس خان کو فون کرنا چاہیے، فرزانہ نے کہا۔ محمود نے کمرے میں موجود فون کا ریسیور اٹھایا، عیسیٰ کے چونک اٹھا، کوئی فون میں کہہ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، شیفے کو اب شہر سے غائب ہو جانا چاہیے۔ ایک ساتھ ہی ریسیور رکھ دیا گیا۔ محمود ساکت رہ گیا۔ کیا ہوا؟ فون کے ساتھ چپک کر رہ گیا تم تو؟ ہاں، ایک ایسی بات سنی ہے، ابھی میں نے نمبر نہیں گھمائے تھے کہ کسی نے کہا ہاں شیفے کو اب شہر سے غائب ہو جانا چاہیے۔ معلوم ہوتا ہے فون اسی ہوٹل سے کسی کو کیا گیا۔ کیا؟ فاروق اور فرزانہ ایک ساتھ بول اٹھے۔ اگر شیفہ اسی شہر میں موجود ہے اور کسی نے اس کے لیے مناسب سمجھا کہ وہ شہر سے غائب ہو جائے تو پھر کا صاف مطلب ہے کہ اختر آبادی صاحب بے گناہ ہے، کیونکہ یہ ہمارے سامنے بیٹھے ہیں اور انہوں نے ہمارے سامنے کسی کو فون نہیں کیا۔ محمود نے نتیجہ نکالا۔ اب یہ شیفہ ہی بتا سکے گا کہ اس نے 20 سال پہلے جھوٹ کیوں بولا تھا، اور وہ کون تھا جس نے نواب اعجاز کریم کی کمر میں خنجر گھونپا تھا، فاروق پرجوش لہجے میں بولا۔ میرا خیال ہے ہمیں ہوٹل کے حال میں چل کر بیٹھنا چاہیے، شاید ایسا کوئی شخص نظر آ جائے جس پر ہم یہ چیک کر سکیں کہ فون اس نے کیا ہے، فرزانہ نے رائے پیش کی۔
اوہ میرے خدا، مجھے ابھی ابھی احساس ہوا، ذرا ٹھہرو۔ محمود نے بے اقراری کے عالم میں کہا اور کسی کے نمبر گھمائے۔ دوسری طرف سے فوراً ہی کسی نے کہا، یہ پولیس اسٹیشن شیر خان روڈ ہے، انیس خان سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ محمود بولا، وہ تشریف نہیں رکھتے۔ دوسری طرف سے کہا گیا، اچھا وہ جو ہی آئیں انہیں اس نمبر پر فون کرنے کے لیے کہہ دیں۔ یہ کہہ کر محمود نے ہوٹل کے فون نمبر بتائے اور ریسیور کان سے ہٹانے ہی والا تھا کہ آواز سنائی دی، ذرا ٹھہریے وہ آ گئے ہیں۔ جلد ہی انیس خان کی آواز سنائی دی، ہیلو کون صاحب؟ ہیلو خان صاحب، میں محمود ہوں، آپ ہوٹل سے یہاں پہنچ چکے ہیں؟ محمود نے پوچھا، پہنچ چکا ہوں، تبھی تو فون پر بات کر رہا ہوں۔ گویا آپ ہوٹل سے سیدھے یہاں آ رہے ہیں؟ محمود نے کہا، ہاں۔ انیس خان نے جواب میں کہا، لیکن آپ نے اتنی دیر کیوں لگا دی؟ آپ کو تو کئی منٹ پہلے پہنچ جانا چاہیے تھا۔ محمود نے عجیب سے لہجے میں کہا، کیا مطلب؟ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کچھ نہیں، میں نے فون اس لیے کیا تھا کہ ہوٹل میں نواب صاحب پر حملہ ہونے کا مطلب ہے کہ ان پر 20 سال پہلے جس شخص نے بھی حملہ کیا تھا وہ اس وقت ہمارے آس پاس موجود ہے۔ رومی اور جمی سے اگر سختی سے پوچھا جائے کہ کہاں پر انہیں کس نے معمور کیا تھا تو ہو سکتا ہے اصل مجرم کا نام معلوم ہو جائے۔ بہت خوب، میں ان پر پوری سختی کروں گا، فکر نہ کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ ریسیور رکھ کر وہ ان کی طرف مڑی تھا کہ ایک بار پھر دستک ہوئی۔ وہ چونک اٹھے کیونکہ ابھی تو وہ حملہ آوروں سے نبٹ کر فارغ ہوئے تھے۔ پھر اب یہ کون آ گیا تھا؟ اس سوال پر انسپکٹر جمشید نے فوراً یہ فاج جھونک مارا۔ جنگل میں ایک لرزخیز چیخ گونجی، پھر جیسے بھگدڑ سی مچ گئی۔ خان رحمان، اب اس جگہ کوئی نہیں ہوگا جہاں فرسان گرا تھا، تم دوسرے شکار کا پستول حاصل کر سکتے ہو۔ انسپکٹر جمشید بولے، او ہاں، خان رحمان نے خوش ہو کر کہا، اور پھر تیزی سے اس طرف بڑھے۔ تھوڑی دیر بعد نہ صرف وہ پستول بلکہ گولیاں بھی حاصل کر چکے تھے۔ اب وہ کمر سے کمر ملا کر فائر کرتے ہوئے جنگل سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ دو رخی فائرنگ نے دشمن کو بکھلا کر رکھ دیا تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ بہت آسانی سے نکلتے چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ شہر کا رخ کر رہے تھے، پستول اب ان کی جیب میں تھا۔ سارا کیس حل ہوتا نظر آ رہا ہے۔ ایسے میں انسپکٹر جمشید کے منہ سے نکلا، کیا مطلب؟ کیس کس طرح حل ہو گیا؟ خان رحمان چونکے، ابھی چل کر بتاتا ہوں۔ انسپکٹر جمشید مسکرائے، کیا تمہیں معلوم ہو گیا کہ مجرم کون ہے؟ اندازہ ضرور لگا چکا ہوں، جلد یقین کی حد تک بھی پہنچ جاؤں گا۔ وہ بولے، آخر کس طرح؟ کیا ہم پر جنگل میں حملہ ہونے سے تم نے کچھ اندازہ لگایا ہے؟ خان رحمان نے حیران ہو کر پوچھا۔ کئی باتوں سے اندازہ لگا سکا ہوں، ہوٹل پہنچ کر سب کے سامنے بتاؤں گا۔ تو کیا آپ شیفے کی تلاش میں اس کے گاؤں جانے کا ارادہ ختم کر دیا ہے؟ نہیں، پہلے وہیں چل رہے ہیں۔ شیفے کے گاؤں پہنچ کر اس کا گھر تلاش کرنے میں انہیں کوئی مشکل پیش نہ آئی، کیونکہ شیفا تو گاؤں کا مشہور ترین آدمی تھا۔ لیکن اس کے گھر میں اس کی بوڑھی اور انتھی ماں کے سوا کوئی نہ تھا۔ ان کے دروازہ کھٹکھٹانے پر دروازہ اسی نے کھولا، ہمیں شیفے سے ملنا ہے۔ اس بدماش سے آپ کو کیا کام پڑ گیا؟ بوڑھی کے لہجے میں حیرت آئی۔ بدماش؟ کیا مطلب؟ آپ اپنے بیٹے کو بدماش کہہ رہی ہیں؟ اس چور و چکے کو بدماش نہیں کہوں گی تو پھر کیا کہوں گی؟ جیب کترا وہ ہے، چور وہ ہے، جواری وہ ہے، اور نہ جانے اس میں کیا کیا عیب ہیں۔ آیا تھا چند سال پہلے میرے پاس بہت سے روپے مجھے دینے، مگر میں نے اس کی حرام کمائی کی ہاتھ بھی نہیں لگایا، گھر میں کچھ بھی نہیں دیا۔ او، انسپکٹر جمشید کے منہ سے حیرت زدہ لہجے میں نکلا، پھر بولے، تو اب وہ کہاں رہتا ہے؟ شہر میں ہی کہیں رہتا ہوگا، مجھے کیا معلوم جب میں اسے کوئی واسطہ ہی نہیں رکھتی۔ بڑھیا نے ناگوار لہجے میں کہا، آپ بہت عظیم ماں ہیں جو اس عمر اور اس مجبوری میں بھی اپنے بیٹے کی ناجائز کمائی نہیں کھاتی، ورنہ لوگ تو دیکھتی آنکھوں سے دن رات رشوت اور ناجائز آمدنی ہڑپ کرتے رہتے ہیں۔ یہ رکھ لیں۔ یہ کہتے ہوئے انسپکٹر جمشید نے کچھ نوٹ نکال کر اس کی ہتھیلی پر رکھ دی اور بولے، یہ بالکل حلال کی کمائی کے ہیں۔ جیتے رہو بیٹا، میرے بیٹے تو دراصل تم ہو، نہ کہ وہ خبیث۔ اس نے خوش ہو کر کہا، یہاں آپ کا ایک اور بیٹا بھی موجود ہے۔ خان رحمان بھی نہ رہ سکے۔ پھر وہ جلدی سے انہوں نے بھی کچھ نوٹ نکالے اور بڑھیا کو دے دیے۔ وہ واپس لوٹے تو سورج غروب ہو چلا تھا۔ ہوٹل میں اپنے کمرے کا دروازہ
کھلا دیکھ کر انہیں قدر حیرت ہوئی، پھر جو ہی وہ آگے بڑھے ان کے کانوں سے ایک موٹی سی آواز ٹکرائی۔ انسپکٹر جمشید کے کان کھڑے ہو گئے، وہ اس آواز کو پہچانتے تھے لیکن سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اس شخص سے یہاں اس طرح اچانک ملاقات ہو جائے گی۔ قسط نمبر 5 کا اختتام یہیں پر ہو رہا ہے۔ اگلی قسط آخری قسط ہوگی، تو آنے والی قسط کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ ویڈیو کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔